ہاں جی ابن مریم, thank you very much. Thank you so much, sir, for letting me having this opportunity being here. Thank you so much. So, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک سر. آج آپ ہمارے لیے کون سا پیغام لے کے آئے ہیں, کون سی بات لے کے آئے ہیں آپ؟ غالب ایک تو سر انفارچونیٹلی انہیں جانا تھا, they had to go, so ابھی وہ آپ نے ان کو مس کر دیا. ایک تو میں نے آپ کو ای میل کی ہے, اس پہ کچھ سلائڈز ہیں وہ میں دکھانا چاہوں گا, اور اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو آپ کی پچھلی گفتگو سے ملحقہ ہیں, تو میں اس پہ بھی کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دینا چاہوں گا. ضرور ایک ضرور. آیت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ واپس گردش میں ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں تاکہ وہ ستائی نہ جائیں. یس. تو ہاں, میں اس میں کہوں گا ذرا تھوڑی دیر رک کر یہ غور کیجئے کہ اس آیت میں ایک لفظ ہے ان یعرفنا, یعنی وہ پہچان لی جائیں. What does that mean؟ ٹھیک ہے, آپ کو اس کے لیے پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھنا پڑے گا. وہاں یہ لفظ آتا ہے کہ یہ عورتیں پہچان لی جائیں. اٹ مینس یو وانٹ ٹو ڈیفرینشیٹ سم تھنگ. جی. ڈیفرینشیٹ فرام ہوم. تو یہاں پر کافر. جو سبجیکٹ, جی نہیں سر, یہاں پر ایک سبجیکٹ زیر بحث یہ ہے کہ کیونکہ جو کانکیوبائنس تھیں ان کو پراپر کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی, تو جو ہپوکریٹس تھے دے یوز ٹو مولیسٹ دیم آفنلی. تو وہاں پر صرف ہپوکریٹس کو ایک آؤٹ لائن کرنے کے لیے یا ایک اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ والی چیز کہی گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ایک چادریں اپنے اوپر لٹکا لیں تاکہ وہ ڈفرینشیٹ ہو جائیں کہ دے آر دا کانکیوبائنس اور دے آر دا فری ویمن. تو یہاں جو لفظ یعرفنا ہے کہ پہچان لی جائیں, تو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات آپ کو ہسٹری میں مل جائے گی کہ اٹ مینس کہ دے آر بینگ ڈفرینشیٹڈ فرام دا کانکیوبائنس. تو کانکیوبائنس کو پراپر کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک اس یعنی کے اندر لونڈیوں سے. ہاں, جی یہ ایگزیکٹلی بات سر. آپ کی صحیح ہے. مجھے یہ آپ نے مجھے بتایا, مجھے یاد ہے کہ بلکہ اس کا ذکر میں نے اپنی بک میں بھی یہی کیا تھا, ایز فرام کانکیوبائنز ہے اس کی ڈسٹنکشن, ناٹ فرام کافر. کیونکہ ایگزیکٹلی سر. اور اسی میں وہ اس کا حوالہ آتا ہے جو کہ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا, اور اسی کو وہ جو حضرت عمر والا جو واقعہ ہے وہ اس سے جوڑا جاتا ہے کہ جی اس سر. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر لونڈیوں سے کو اچھے کپڑے, پورا مسلمانوں والے پورے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دیتے تھے, کہ دیٹ واز دا ڈریس کوڈ آف اے فری بلیونگ وومن. ایگزیکٹلی سر. تو یہاں پر قرآن میں جو بات ہو رہی ہے وہ کسی پردے اور پاکیزگی کی نہیں ہے, رادر دین اٹ ریلیٹس ٹو ڈفرینشیٹنگ آئیڈینٹیفیکیشن. بٹوین, یا آئیڈینٹیفیکیشن یہاں زیر بحث ہے. یہاں پاکیزگی یا وہ والا فیکٹر زیر بحث نہیں ہے. وہ چیپٹر نور میں آتا ہے, بٹ دیٹ از اے ٹوٹل ڈفرینٹ پریمیسز جس میں وہ بات ہوتی ہے. دوسری ایک جی سر. لیکن اس سے بھی یہ تو پتا چلتا ہے نا کہ مولیسٹ نہ ہو وہ, کیونکہ جو ننگی ننگی پھر رہی ہیں they would still be their free game in a sense. Doesn't that indicate that? اس کی اگلی آیت میں اگر آپ پوری بات پڑھیں گے تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ابھی بھی منافق ان کو کچھ مولیسٹ کرنے سے باز نہ آئے تو ان کو برے طریقے سے قتل کر دیا جائے. تو پھر میں کہوں گا اگلی آیت کو بھی امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اگر پھر ان کو بھی برے طریقے سے قتل کر دیا جائے ان کو منافق کہہ کے, لیکن اس پہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا, اس آیت کو ڈیٹیچ کر دیا جاتا ہے. اچھا چلیں پھر اس کو اگلی آیت کو بھی ہم ویسے دیکھ لیتے ہیں. That's a very good point. Love this. Every time Ibn Maryam comes we get to see something new. تو یہ جو آیت ہے جس کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور ایمان والوں کی, مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وغیرہ وغیرہ, کہ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا کہ کوئی ان کو ایذا نہ دے گا, یعنی کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی یہ والی آیت. اب اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی ٹھرک ہے, اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے, تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے, پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن. اب اگلی پڑھیے. وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پالے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالیں گے. اچھا, تو یہاں یعنی کہتے ہیں جی قتلوا تقتیلا, یعنی برے طریقے سے پھر قتل کیے جائیں. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ اس سے یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اگر کوئی شخص ایک باپردہ عورت کو جس نے باقاعدہ برقع اور ایک ڈریس کوڈ اڈاپٹ کیا ہے, اگر اس کو مولیسٹ کیا جائے تو اس کو پھر اسی طرح ہپوکریٹ ڈکلیئر کر کے برے طریقے سے قتل کیا جائے, کیا پوری بات کو قبول کریں گے یا پھر بات کو روک دیں گے وہاں پر؟
Right. So यानी for example, this example. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। Wow, तो that's a फिर very good point. नहीं तो इस फिर पे नहीं तो obviously फिर मौलवी जो हैं, so right, that's a very good point कि अगर हम इसको उस point of view से देखेंगे कि यहाँ पे पर्दे का हुक्म दिया गया है टू जी अवॉइड ये जो ठरक है, ये जो उनकी दिलों के मर्ज जो हैं, जी टू सर, अवॉइड दैट, देन अगर वो फिर भी बाज नहीं आते तो उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। तो फिर एग्जैक्टली तो ये जितने मौलवी हैं ये सब, इनको सजाए मौत होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो इसलिए ये मेरा पॉइंट है कि आप पुराने जितने भी कुरान उठा लें उनमें आयतों के नंबर नहीं होते। ये आयतों के नंबर नए कुरान में ऐड किए गए हैं, जिससे इंसान के रीडर का माइंड डाइवर्ट होता है कि गालिबन यहाँ बात खत्म हो गई है, जबकि इट इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट जो कि जिसमें गुफ्तगू हो रही होती। तो अगली आयतें जो हैं वो बड़ी बासानी उनसे गेट रेड कर लिया जाता है कि जो सूट करे वहीं तक बात को रोक देते हैं कि इससे अगली आयत पढ़ेंगे तो पिछली पूरी प्रेमिसेस जो है डिस्कशन का वो फिर कहीं और ले जाएगा आपको। तो ये इसकी वाह। पूरी बहस है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर यहाँ पर पर्दा और पाकीज़गी ज़ेरे बहस है तो फिर आप कुरान को पूरा लीजिए, और जो भी मोलेस्ट करे किसी बापर्दा खातून को तो फिर उस पर ये आयत अप्लाई कर दीजिए, और मेरा ख्याल है कभी भी नहीं करेंगे। सो दैट इज द थिंग कि कुरान की आयतों को वो जो है टुकड़े कर कर अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट आई डोंट लाइक अच्छा, एट फिर ऑल। इस पे अब आपने क्योंकि मेरे जहन में बात डाल दी, सो आई एम जस्ट थिंकिंग मे बी इज दिस पर्सन रेफरिंग टू दैट और नॉट, कि ये जो अजीजुर रहमान के हवाले से ये अल्लामा शाम इलाही ने जो बयान दिया कि खुलफा अव्वल जो थे हजरत अबू बकर और मौला अली, वो इस तरह के लोगों से, इसे वाज़ेह नहीं किया किस तरह के, क्योंकि हमें तो पता है वो हदीस कौन सी है, कि उनको ऊंची क्लिफ से, ऊंची पहाड़ियों से नीचे फेंका जाता था। वो जो हदीस है कि शहर की सबसे जी ऊंची सर। जगह से इनको होमोसेक्सुअल को फेंका, तो ये तो होमोसेक्सुअल का जिक्र हो रहा है ना वो उस हदीस में। सर होमोसेक्सुअलिटी का जो है वो तज़किरा कुरान में पहली बात है नहीं है। इसके उसको एक गुनाह के तौर पे अगर आप इंटरप्रेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुरान की रोशनी में आप उसको एक क्राइम की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो गुनाह होते हैं और कुछ चीजें हैं जो जुर्म होते हैं, यानी काबिल दस्तंदाजी या रियासत। तो होमोसेक्सुअलिटी को काबिल दस्तंदाजी या रियासत जुर्म के तौर पे कुरान फिर भी बयान नहीं करता। अगर कुछ लोग कहते हैं कि कौम लूत पे आया, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं अभी ना एक मुस्लिम माइंडसेट में खड़ा होकर ये बात करता हूं कि वहां पर फिर जो पनिशमेंट है वो एक नेचुरल डिजास्टर की सूरत में खुदा की तरफ से आई, तो इस पर आप या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए, चोरी है या फोर्निकेशन के इश्यूज हैं, उसमें स्टेट को इजाजत दी गई कि आप इसमें मुदाखलत कर सकते हैं और इनको सजा दे सकते हैं। जिस चीज में मुदाखलत नहीं की गई उसमें स्टेट को मुदाखलत का हक हासिल नहीं है। अब जैसे आप ये देखिए कि औरत को महरम के साथ हज करना चाहिए, तो देखिए ये अगर आप मान लें कि ये दीन है, तब भी आपको ये जरूर मानना पड़ेगा कि इस्लाम में स्टेट को ये अथॉरिटी नहीं दी गई कि आप इस पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करें। तो अभी करंटली जो चेंजेस की गई हैं उसकी वजह ये नहीं है कि दीन तब्दील किया गया है, उसकी वजह ये है कि स्टेट ने इसमें से इंटरफेरेंस को विदड्रॉ कर लिया है। अब अगर आप आना चाहते हैं तो ये आपका अपना मसला है कि औरत महरम के साथ हज करने आए, तो ये पर्सनल इशू रह जाता है, ये स्टेट की इंटरफेरेंस का मैटर नहीं रहता। राइट, तो ओके। इसलिए होमोसेक्सुअलिटी के अंदर भी इसी तरह की चीजें कि कुरान इसको बयान नहीं करता एक क्राइम के तौर पे। एक चीज मैं कहना कुरान नहीं चाहूंगा करता, कि सॉरी कुरान नहीं जी करता, सर। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ये जो मौलाना हिशाम इलाही जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हम्म, जिस रवायत की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो तो होमोसेक्सुअल्स के हवाले से है ना, क्योंकि इन्होंने इसको मुफ्ती अजीजुर रहमान से नथी करने की कोशिश की है कि हमारे पास तो पहले से इसका सोल्यूशन है कि जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उनको तो वो ऊपर से फेंका करते थे। लेकिन मैंने कहा ये भी इसमें डंडी मारी ना इन्होंने, क्योंकि ऐसा तो मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी रवायत नहीं है कि जो लौंडेबाजी पे हम्म। जिनको कोई सजाएं मिली होंगी। कोई सर आपके जहन में है? ऑब्वियसली नहीं, अभी तक मेरे इसमें क्लियर नहीं, लेकिन जहां तक स्टोन टू डेथ का है, सबसे पहले हम जब किसी सब्जेक्ट को सर अप्रोच करते हैं ना, तो उसको पहले आप असूल में देखते हैं कि इस चीज का प्रीमिसिस क्या है, क्या ये गुनाह है, क्या ये जुर्म है, उसकी सजा है, क्या वो सजा फेल पे मिलती है या इसम पे मिलती है, ये चीजें फर्क हो जाती हैं। अब जैसे आपने चोरी की सजा की एक आयत पढ़ी, असारे को फक्ता
اب آپ ذرا غور کیجیے، اس میں صرف ایک عربک کی نا تھوڑی سی ایک ٹیکنیکلٹی ہے جس پر میں کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ جتنے بھی ترجمے کیے گئے ہیں میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کسی عرب نیٹو سے ان کو ویلیڈیٹ کروایا گیا ہے. اب آپ دیکھیے والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، اب یہاں اس پورے فقرے میں السارق والسارقہ اس دونوں کے اوپر الف لام آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے سینس کیا چینج ہو جاتی ہے عربک لینگویج میں کہ اگر تو آپ اس سینٹینس کو ایک ورب میں لے جائیں کہ چوری کرنے والا، تو تب تو پھر ہر چور کے اوپر یہ اپلائی ہو جائے گی. لیکن قرآن کے اندر یہ ورب نہیں، یہ ناؤن میں یوز ہوتی ہے، سبجیکٹ میں یوز ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایمفیسائز نہیں کیا گیا بلکہ یہاں پر ایک سبجیکٹ کو سامنے رکھا گیا ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا جرم سبجیکٹو ہے، اس کے حالات واقعات اس کے بیک گراؤنڈ سے، اور یہ آخری درجے کی سزا ہے کہ اس سے زیادہ تم سزا نہیں دے سکتے. تو یہ ٹیکنیکلٹی ہے عربک لینگویج میں کہ جملہ فعلیہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے. کہ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں اب تصویر ممنوع، تو دیٹ مینس کہ کچھ خاص پکچر ہے جس کی میں ممانعت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں ممنوع التصویر، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام طرح کی تصاویر ممنوع ہیں، اور یہاں الف لام ایمفسائز کرنے کی ڈالی گئی ہے. تو اس جملے میں آپ دیکھیے تو جملہ شروع ہوتا ہے السارق والسارقہ. اسی طرح جب جرائم کی بات آتی ہے تو سبجیکٹو ہوتے ہیں. اب آپ جب زانی اور زانیہ کی سزا کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی ورب استعمال نہیں ہوتا، بلکہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے الزانی والزانیہ، تو وہ سبجیکٹ سے سٹارٹ لیتا ہے. فار دیٹ ریزن یہ جو پنشمنٹس ہیں یہ سب بہت لمیٹڈ ایک سبجیکٹو فارم میں آتی ہیں، آبجیکٹو فارم میں نہیں ہوتی. تو عربز ان سب لوگوں چیزوں سے واقف ہیں. فار دیٹ ریزن جب آپ نے ریفارم کرنا ہے اسلام کو تو اس چیز سے آپ اس کی دلیل اٹھائیں گے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ کہ بھئی کس چیز پہ چوری کا اطلاق ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے ایک ونڈوز پرچیز کی اور میں نے اسے کریک کر لیا، تو کیا میرے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے؟ مطلب اس کے اوپر پھر کچھ قانون سازی ہونی چاہیے کہ کیا یہ بھی ایک جرم شمار ہو کہ میرے ہاتھ اب کاٹے جائیں گے. تو وقت کے ساتھ اس سبجیکٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو بدلنا چاہیے. So this is what I think کہ جو حکومت وقت ان میں کچھ اقدام کر رہی ہیں they are well aware کہ ان کی جو سبجیکٹ ہے ان کو وقت کے ساتھ بدلا نہیں جا رہا. تو یہ میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے اوپر میں ایک تھوڑا سا اوکے سو اٹ مینز obviously مجھے حیرت ہوئی تھی کہ محمد ایم بی ایس نے یہ بات کی ہے کہ بھئی ہم تو کارڈ میں نے کہ یہ عربی جانتا ہوگا. how could he not have spoken with his experts کہ how can we get out of so now that makes sense کہ وہ اس کو ریفارم کرنے کے لیے، کیونکہ ریفارمرز کی جاب ہے کہ ہم اس کو اس کے ارد گرد چھلانگے کیسے مار سکتے ہیں. I think that's my definition of a reformist. You might not like it but اچھا جی. اب جیسے سر اگر آپ دیکھیں سورہ فرقان میں جب قیامت کا ذکر آتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں زنا کرنے پر سزا دوں گا، تو وہاں ناؤن نہیں آتا بلکہ وہاں ورب آتا ہے، وہاں آتا ہے یزنون. اب یہ ایک چیز ہے کہ جو ورب کے اوپر یعنی کہ جو گناہ کے اوپر خدا کہتا ہے میں سزا دے رہا ہوں، لیکن جب وہ اسٹیٹ کو آتھورائز کرتا ہے کہ تم سزا دو تو وہاں اس کو ورب میں بیان نہیں کرتا بلکہ اس کو سبجیکٹ میں ناؤن میں بیان کرتا ہے. الزانی والزانیہ السارق والسارقہ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک سبجیکٹ زیر بحث ہے، تو اس سبجیکٹ کو وقت کے ساتھ ریفارم ہونا چاہیے اگر آپ کو ان چیزوں کو رکھنا بھی ہے تو. دس از مائی پوائنٹ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.